بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو انہیں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا، پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلی ہستی ہے جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ ہی کو ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تذکیر کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد خبیلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ کی امی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی امی بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیر کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جن میں حضرت خدیجہ بنت خبیلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے خدیجہ رضی اللہ کا شمار مکہ کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ کا سامان سیام اور یمن بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ کو بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیغام دیا کہ آپ میرے پاس آ کر میرا تجارتی قافلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامان تجارت دے کر باہر ملک کے لیے بھی بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی نابرداشت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ہمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثال ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو
ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ رضی اللہ کی ہی تعریف کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا آپ ہر وقت خدیجہ رضی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ان کی جنازے نمازیں کیوں نہیں پڑھائی؟ آخر کیا وجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر جنازے کے نماز کے ہی دفن کر دیا تھا؟ تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں، کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ کو بغیر جنازے کے نماز کے ہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہی، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردوں کو ایسے ہی بغیر جنازے نماز ادا کے کمرے میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے کہ اس وقت نماز جنازہ کو دور بلکہ 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت نماز روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ مگر خدیجہ رضی اللہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا ابو طالب کی ابھی 1 ہفتے پہلے ہی وفات ہوئی۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات ہو گئی، وہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا جسے آپ اپنا غم سنا سکے، صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب و بی بی خدیجہ کی وفات کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کی وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ کی سہیلی کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے توفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔